अस्सलाम वालेकुम। वेलकम यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ पहले वो सब्सक्राइब कर लें। और अब चलते हैं नावल की तरफ। साहिल साहिल कहाँ छुपे हो, निकल बाहिर। एहराज तन फन करता गिलानी हाउस आया और सेटिंग हॉल में खड़ा होकर उसे आवाज़ देने लगा। एहराज की आवाज़ सुनकर इजहार साहब बाहर आए। क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? वो अपना चश्मा पहनते हुए बोले। अंकल साहिल कहाँ है बेटा, वो तो रात से घर नहीं आया। आपको पता है वो कहाँ जाता है? हाँ बेटा, वो अक्सर फार्म हाउस होता है अपने दोस्तों के साथ। पर आप क्यों पूछ रहे हो? अंकल, उसने रमल को अगवा करवाया। इसे मैं आज छोड़ूंगा नहीं, आप मुझे मत रोकिएगा। एहराज कहता बाहर गया। इज़हार साहब कुर्सी पर ढह गए। वो क्या करते, इसके माँ बाप की वजह से ये लड़का इस हद तक गिर चुका था। वो लोग इसके फार्म हाउस आए। एहराज और अरसलान गाड़ी बाहर खड़ी करके अंदर गए। फार्म हाउस में कोई ना था। वो लोग इधर उधर देखते आगे बढ़ गए कि एक कमरे से रमल की आवाज़ आई। साहिल नशे में इसके हाथ को पकड़कर झुकने लगा था कि रिमल चिल्ला उठी, छोड़ो मुझे कमीने इंसान। इससे थोड़ी देर पहले ही होश आया था। सामने साहिल को देखा जो ड्रिंक का गिलास लबों से लगाए बैठा इसको देख रहा था। रिमल उसको सामने देखकर हैरान हुई और फिर सारी बात समझ आई तो गुस्से से फट पड़ी। साहिल मकरूह हंसी हंसता गिलास टेबल पर रखे इसके पास आया जहाँ बेड पर रिमल लेटी थी और इसके हाथ पांव बंधे थे। तुम्हें क्या लगा था कि तुम जैसी मदहोश कर देने वाली चीज़ को मैं ऐसे छोड़ दूंगा? ना बेबी, शराफत से रिश्ता भेजा, वो तेरे घर वालों को पसंद नहीं आया। अब ज़रूर इनकी अकल ठिकाने ही आ जाएगी जब तू इस हालत में लुट्टी पुट्टी घर जाएगी। वैसे मैं सोच रहा हूँ तुझे हमेशा के लिए अपने पास रख लूँ, जब दिल चाहा, वो मकरूह हंसी हंसता चला गया। रिमल अब उसकी बातों से खौफ आने लगा। ऐसे मत देखो, तुम्हारे घर वालों को जब पता चलेगा तब तक साहिल काम तमाम कर चुका होगा। चलो शाबाश लेटो। साहिल वापस से शराब की बोतल मुंह से लगाता हुआ बोला। रिमल की आंखों से आंसू फिसल कर गालों को भिगो रहे थे। इसमें कुछ बोलने की हिम्मत ही न बची थी। वो जैसे सदमे में चली गई। रिमल साहिल को अपनी तरफ बढ़ता देख मरने की दम पे थी, जैसे अभी इसकी जान निकल जाएगी। ज़बान तालू से चिपक गई। वो हैरान बना इसके बिल्कुल पास आया और खींचकर रिमल का दुपट्टा गले से निकालकर ज़मीन पर फेंका। नहीं साहिल, मत करो ऐसा, छोड़ो मुझे। रिमल एकदम से चीखी जब इसने उसको बेड पर धक्का दिया। इससे पहले कि वो इस पर झुक कर कोई गुस्ताखी करता, बाहर से दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई। साहिल ने हड़बड़ा कर देखा। एहराज ने गन निकाल कर लाक पर फायर किया और फिर ज़ोरदार टांग मारकर दरवाज़ा खुल गया। वो तन फन करता उसके सर पर पहुंचा और पे दर पे मुक्कों की बरसात की। एहराज ने वही बोतल उठाकर उसके सर पे मारी कि साहिल के सर से खून का फव्वारा निकला और वो बेहोश हो गया। एहराज ने रिमल के हाथ पांव खोले और इसके सर पर दुपट्टा पहनाया। एहराज भाई, वो सूसू करती उसके गले से लग गई। बस महंगी रहो तो मत, इतनी बहादुर हो। एहराज ने उसे चुप करवाया और फिर वो दोनों के साथ मेंशन चली गई। अरसलान ने पुलिस को सारी बात बताकर साहिर को अरेस्ट करवा दिया था। वो बेहोशी में ही इसको ले गए थे। मेंशन किसी ने इससे कुछ ना पूछा। मिनाल, अरीश और रानिया इससे मिली और बहुत खुश हुई। रिमल से किसी ने कोई बात ना पूछी कि एहराज ने इनको मना किया था। अगर वो पूछती तो रिमल सैड हो जाती और फिर रोने लग जाती। फिर वो लोग मेहंदी के लिए अपनी अपनी गाड़ियों में हाल के लिए निकले थे। अरीश, रानिया, बेला रिमल के साथ साथ रही थी कि वो
کچھ الٹا سیدھا نہ سوچے۔ اور اب بھی ریمل بھی سب بلائے آرام سے شادی کے فنکشن انجوائے کر رہی تھی کہ اس کی احراز بھائی نے بچا لیا تھا۔ اگلے دن مینال کی رخصتی ہوئی۔ ریمل اداس بھی تھی اور خوش بھی۔ مینال کو رخصت کر کے احراز کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ احراز اور مینال اپنے نئے رشتے میں بندھ کر خود کو ایک دوسرے کے سپرد کر چکے تھے۔ اس سے اگلے دن وہ دونوں ہنی مون کے لیے چلے گئے تھے۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ مینال احراز کی سنگت میں نکھرتا گلاب بن گئی تھی۔ عریش، ریمل، رانیہ دادا جی کے ساتھ گاؤں گھوم آئی تھی اور وہ پوری فیملی ناران کا گان گئی تھی۔ ان کی شادی کو 11 ماہ ہو چکے تھے۔ اس دوران ریمل، عریش، ریمل اور رانیہ نے میڈیکل میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ مینشن میں ایک اور ننھا مہمان آنے والا تھا۔ مینال کا آخری منتھ چل رہا تھا۔ سب اس کا بہت خیال رکھتے۔ اسی دوران احراز نے بھی سارا آفس سنبھال لیا تھا۔ مینشن میں سب آنے والے ننھے مہمان کے لیے بہت خوش تھے۔ ساحر کچھ مہینے بعد جیل سے نکل آیا تھا اور دادا جان نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ کہاں رہ رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ریمل نے گھر والوں سے چھپ کر اسکالرشپ پر اپلائی کر دیا تھا اور اسی دوران اسے میل بھی مل گئی تھی۔ ریمل نے مینال سے اس بات کا ذکر کیا۔ مینال نے اسے ڈپٹ دیا۔ وہ کسی صورت ریمل کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ریمل نے سب کو بتایا تھا کہ اس کا شروع سے ہی خواب تھا کہ وہ سرپرائز دینا چاہتی تھی، پر دادا جان سمیت سب گھر والوں نے ریمل کو جانے سے منع کر دیا تھا۔ ریمل مینال سے ناراض تھی کہ اسی نے ہی سب کو منع کیا تھا۔ مینال اپنی بہن کو ایک منٹ دور نہیں جانے دیتی تھی، بجا کہ اسے فارن کنٹری جانے دیتی۔ مینال نے ریمل کی ناراضگی کو سیریس لے لیا تھا۔ وہ ریمل کو مناتی تو ریمل تھوڑے نخرے دکھاتی۔ اسے اچھا لگ رہا تھا مینال کو منانا۔ اس کی ناراضگی ختم ہو گئی تھی، بس ویسے ہی وہ لاڈ اٹھوا رہی تھی۔ سب اس کی شرارت سے واقف تھے سوائے احراز کے۔ اس عرصے میں ساحل نے جیل سے نکلتے ہی احراز کے آفس میں ثنا سے دوستی کر لی تھی۔ وہ بدلے کی آگ میں سلگ رہا تھا۔ اس نے کافی بار احراز کو ریمل، مینال اور عریش کے ساتھ دیکھا تھا۔ احراز کو خوش دیکھ کر اس کا خون کھولتا۔ وہ اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ جس طرح اس نے ریمل کو اس سے دور کیا اور اسے مارا، وہ بھی مینال کو اس سے دور کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک پلان ترتیب دیا تھا جس سے اس کا بدلہ بھی پورا ہو جاتا اور ریمل بھی اسے مل جاتی۔ اس لیے سوچ سمجھ کر اس نے ثنا سے دوستی کی تھی، جس سے اس کو پل پل کی احراز کے متعلق خبر ملتی۔ ثنا نے اس کو بتایا تھا کہ وہ احراز کو پسند کرتی ہے۔ ساحل نے اس کے ساتھ مل کر پلان ترتیب دیا تھا کہ جس سے مینال بھی احراز سے ہمیشہ کے لیے دور چلی گئی، پر اس سے پیارا سا بیٹا دے گئی تھی۔ احراز بھی شدت والی نفرت ریمل سے کرنے لگا تھا۔ اسی نفرت کی وجہ سے احراز نے ریمل کو نکل جانے کا کہا تھا۔ وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ ریمل احراز کی نفرت سے پریشان تھی کہ ایسا کیا ہوا؟ اس میں اس کا کیا قصور؟ اس کی بھی تو بہن کی جان گئی تھی۔ احراز اسے قصوروار بنا رہا تھا کہ اس نے مینال کی حفاظت نہیں کی، جبکہ احراز نے جو دیکھا تھا اس میں سارا قصور اسے ریمل کا ہی لگا۔ وہ ریمل کو ایک بھی پل اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ریمل سارا دن روتی اور اپنے بھانجے کو دیکھتی رہتی۔ پھر اس کی حالت کو دیکھ کر دادا جان نے اسے باہر جانے کا کہا تھا۔ احراز کی اس سے نفرت کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے جب احراز آفس تھا تو اپنی پیکنگ کر کے 2 ماہ کے اجنب کو پیار کرتی جاپان چلی گئی تھی، کیونکہ احراز نے اس کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم نہ گئی تو میں اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔
ریمل سب سے ملتی کسی کو نہ بتانے کا کہہ کر چلی گئی تھی۔ ساحل کو ریمل کے جانے کا پتہ چلا تو وہ بھی وقت ضائع کیے بنا اس کے پیچھے بھاگ گیا تھا۔ صفدر صاحب نے گھر والوں کے سوا باقی سب کو بتایا تھا کہ ریمل لندن گئی ہے، تو ساحل کو جیسے ہی پتہ چلا، پہلی فرصت میں ہی وہ لندن کی فلائٹ لے کر پہنچ گیا۔ وہاں اس ریمل کو بہت تلاش کیا پر وہ وہاں ہوتی تو ملتی۔ اس دوران اس نے ریمل کو اپنا جنون بنا لیا تھا کہ اس کی خاطر اتنا کچھ کیا اور وہ نہیں ملے۔ وہ بہت کچھ سوچ چکا تھا کہ ریمل کو کسی قابل نہیں چھوڑے گا۔ اس نے انگلینڈ میں بھی ریمل کو دیکھا تھا، پھر وہ واپس لندن آ گیا۔ اس نے ثنا سے رابطہ رکھا ہوا تھا کہ وہ وہاں بہت سے ناجائز تعلق رکھ رہا تھا۔ اب جب 5 سال بعد اپنے باپ اور ماں کے بلانے پر واپس آیا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ ریمل بھی واپس آ چکی ہے، کیونکہ اس بارے ابھی ثنا بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ تو بس احراز کو اپنے وش میں کرنے کی تگدو میں لگی ہوئی تھی، پر احراز تو جیسے منل کے بعد ہنسنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ اس پر بغیر دھیان دیے اپنے کام سے کام رکھتا۔ 5 سال میں وہ اور زیادہ احراز کے لیے جنونی بن گئی تھی، اور اب تو وہ باقاعدہ اپنی حرکتوں سے احراز کو اپنی طرف راغب کرنا چاہ رہی تھی۔ 5 سال بعد ریمل کو سامنے دیکھ کر احراز کا پھر سے غصہ سوا نیزے پر پہنچ آیا تھا۔ اب اس کے گھر والوں نے شادی کا شوشہ چھوڑ دیا تھا۔ پہلے تو وہ بڑک اٹھا، پر پھر اپنے بدلے کا سوچ کر پرسکون ہو گیا تھا۔ پاسٹ ختم ہو چکا ہے، اگلی ایپی حال سے شروع ہوگی۔ بہت سے ریڈرز کے کمنٹ تھے پاسٹ ختم کرو، یہ کرو وہ کرو، تو ایسے پھر ناول کا چارم ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہر چیز اپنے وقت کے حساب سے ہی ٹھیک لگتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو، شکریہ، اللہ حافظ۔